جس وقت لشکر ترتیب دیا کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لڑائی شروع ہوئی، اللہ کے رسول نے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک درے پر معمور فرمایا۔ وہ درہ جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور جب تک میں تمہیں آرڈر نہ کروں، میں تمہیں حکم نہ کروں، اس وقت تک اس درے کو نہ چھوڑنا۔ چنانچہ جس وقت لڑائی شروع ہوئی، صحابہ کرام نے ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کافر بھاگنے پر مجبور ہوئے، سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن جبیر کو اللہ کے رسول نے جہاں تعینات کیا تھا 50 تیر انداز تھے، ان میں سے 40 صحابہ کرام نے یہ کہہ کر درے کو چھوڑ دیا کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے، دشمن بھاگ نکلا ہے، لہذا ہم میدان کے اندر چلے جائیں، مال غنیمت کو اکٹھا کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جبیر نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے چاہے فتح ہو یا شکست ہو، لیکن صحابہ کرام نے اجتہادی غلطی کی، اور اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اب آپ اندازہ لگیں، صحابہ کرام کی جماعت، ان سے معمولی غلطی ہوئی اجتہادی، اور انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے، اب ہمیں فتح ہو گئی، دشمن کے آنے کا خطرہ ٹل گیا ہے، تو یہ معمولی انہوں نے غلطی کی۔ تو اللہ کے رسول نے جس وقت منع کیا تو انہوں نے معمولی غلطی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 300 آدمیوں کا لشکر لے کر دور سے چکر کاٹ کر پہاڑ کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اس درے پر حملہ کر دیا، اور جس وقت درے پر حملہ کیا تو وہاں جو 10 صحابہ کرام تھے شہید ہو گئے۔ پھر وہاں سے اندر داخل ہوئے، ادھر سے دوسری جانب سے کافر آ گئے، اور درمیان کے اندر مسلمان تھے اور دونوں جانب کافر تھے، جیسے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اس کے درمیان صحابہ کرام آ گئے، ہر طرف حملہ شروع ہو گیا۔ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنے میں کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور افواہ پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام ہمت ہار کر بیٹھ گئے، جب اللہ کے رسول نہیں رہے ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ کچھ صحابہ نے تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو ہمیں بھی دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تلوار اٹھائی، میدان کے اندر پہنچے، شہید ہو گئے۔ اور اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ کے رسول تھے، اچانک جس وقت کافروں کے بیچ آ گئے تو میں یعنی کہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول بھاگ جائے۔ نبی اور امتی کے اندر یہ فرق ہے کہ نبی اپنی جگہ سے بھاگتا نہیں، کافروں سے شکست نہیں کھاتا، اور امتی جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور مقابلہ بھی کرتا ہے، شہید بھی ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ میدان چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کا رسول میدان نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ سوچا جب اللہ کے رسول اگر اللہ نے حفاظت کے لیے اٹھا لیا ہے تو پھر میں اپنی تلوار چلانا شروع کر دوں یہاں تک کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں میں بھی شہید ہو جاؤں، یا اللہ کے رسول آسمان پر اٹھا لیے گئے تو پھر میں بھی دنیا کے اندر ان کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار چلانی شروع کر دی، بڑی زور سے تلوار چلائی، یہاں تک کہ کافر ہٹتے گئے اور سامنے اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا اور خوشی کے انتہا نہ رہی، مسکرا پڑا، میں اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گیا اور اتنے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ کافروں کا ایک جتھا حملہ کرنے کے ارادے سے قریب آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی ان کو ہٹاؤ مجھ سے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تلوار چلانی شروع کی یہاں تک کہ کافر دور بھاگ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ حملہ کرنے کے لیے حضرت علی فرماتے پھر میں نے تلوار چلانی شروع کی یہاں تک کہ ان کافروں کو دور بھگا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ کمال اتحاد کی طرف اشارہ تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی میدان کے اندر ہے، فرمایا وانا منکم، اللہ کے رسول میں بھی تم دونوں سے ہوں۔ یعنی یہ کمال اتحاد کی طرف اشارہ تھا کہ ہم سب ایک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس میدان کے اندر صحابہ کرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور اسی طرح حضرت حمزہ کو یعنی کہ اتنا بے دردی سے شہید کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم اٹھائی کہ میں ان کو اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی تو حضرت حمزہ کے بدلے کے اندر 70 کافروں کو ماروں گا، قتل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی فَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ کہ پیغمبر کہ یہ حق حاصل نہیں آپ کو کہ ایک کے بدلے میں 70 کو قتل کرے، اتنی سزا دو جتنی کہ انہوں نے تمہیں پہنچائی ہے، یعنی ایک کے بدلے میں ایک۔ اگر انہوں نے مسلح کیا ہے تو ان کا مسلح کرو، اگر انہوں نے ایک کو شہید کیا ہے تم ان کو ایک کو قتل کرو، ایک کے بدلے میں ایک۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے، اور یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے اگر تم صبر کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ اور جس وقت کفنایا گیا حضرت حمزہ کو تو ان کی بہن لاش کے اوپر آئی، حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو، حضرت صفیہ کے بیٹے کو فرمایا کہ اپنی ماں کو جا کر کہو کہ حضرت حمزہ کی لاش پر نہ آئے، کیونکہ عورت ہے صبر نہیں کر سکے گی اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن تھی، فرمایا کہ میں سمجھتی ہوں، مجھے پتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں دیکھنے کے لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کو، اور کفن میرے پاس ہے، میں کفنانے کے لیے آ رہی ہوں۔ چنانچہ 2 کفن تھے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جس وقت کفنانے لگے حضرت حمزہ کو، اتنے میں ایک اور صحابی انصاری تھے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بغیر کفن کے پڑے ہوئے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شرم آئی کہ ہم حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں کے اندر کفن دیں اور ایک صحابی جو ہے وہ بغیر کفن کے ہم ان کو دفن کریں۔ تو حضرت صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر ہم نے ایک کپڑا حضرت حمزہ کے لیے مختص کیا اور دوسرا کفن اس صحابی کے لیے ہم نے مقرر کیا، لیکن پھر ایک کفن بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا ڈالو، جس کے حصے میں بڑا کفن آئے گا اسی کو اسی کے اندر کفن دیا جائے۔ چنانچہ پورے کے اندر بڑا جو کفن تھا اس صحابی کے حصے کے اندر آیا جو حضرت سہیل تھے، انصاری تھے، اور دوسرا جو کفن کا ٹکڑا تھا وہ چھوٹا تھا، وہ حضرت حمزہ کے حصے کے اندر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حمزہ کا چہرہ ڈھانپ دو اور جو پاؤں ہے اس کے اوپر گھاس کے پتے ڈال دو اور ان کو ایسے دفن کر دو۔ اب دیکھ لو کہ حضور علیہ السلام انصاف کے پیکر ہیں، اپنے چچا کے لیے
جو 2 کپڑے تھے کفن کے ان کو اسی کے اندر کفنایا نہیں بلکہ ایک صحابی تھے ان کے ساتھ انصاف کیا اور ان کو بھی بغیر کفن کے نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی کفن کا انتظام کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب کا جو غلام تھا وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جس وقت حضرت حمزہ کو دیکھا اس نے تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا، تو یہ حضرت وحشی بعد میں اسلام لے آئے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ کیونکہ کافر کے لیے اصول ہے جب وہ اسلام لے آئے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کچھ گناہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام لانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو بخش دیتے ہیں۔ تو غزوہ احد کے اندر ایک صحابی حضرت حنظلہ ہیں جو غسیل الملائکہ ہیں، نئی شادی ہوئی، صبح کو نہانے کی نوبت ہی نہیں آئی اور ادھر اعلان ہو گیا، چنانچہ میدان کے اندر ہے شہید ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے جنت کے پانی سے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ان کے سر کے بالوں سے غسل کا پانی جو ہے وہ ٹپک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا لقب غسیل الملائکہ رکھا۔ حضرت عمر بن جموح یہ لنگڑے صحابی تھے، پاؤں سے لنگڑے تھے اور ان کے 4 بیٹے اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، اور یہ بھی انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں بھی جنگ کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں، اور ان کی بیوی نے تانا دیا کہ تو نہیں لڑ سکتا، تو لنگڑا ہے۔ اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو معذور ہے، معذور کے لیے اجازت ہے وہ گھر بیٹھے جہاد کے اندر نہ جائے۔ اس نے کہا یا اللہ کے رسول مجھے تمنا شہادت ہے، میں لڑنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے جنت کے اندر جائیں اور میں دنیا کے اندر رہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور ان کی جو اہلیہ تھی ان کو لینے کے لیے لاش کو اونٹ کے اوپر باندھا اور ان کے بیٹے کو بھی، اور جس وقت مدینہ کی جانب لے جانے لگے تو اونٹ جو ہے مدینہ کی جانب نہیں جا رہا تھا، اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول سے یہ یعنی کہ مشورہ کیا گیا کہ یہ اونٹ جو ہے مدینہ کی جانب نہیں جاتا، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ آتے ہوئے حضرت عمر بن جموح نے کوئی بات کہی تھی، فرمایا کہ ہاں، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ ہمیں اپنے اہل کی طرف نہ لٹانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دعا قبول